بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری علم کا بیان، مناولہ کا بیان اور اہل علم کا علمی باتیں لکھ کر دوسرے شہروں کو بھیجنا۔ حدیث نمبر 64۔ اسماعیل بن عبداللہ، ابراہیم بن سعد، سہلہ ابن شہاب، عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہاتھ بھیجا اور اس کو یہ حکم دیا کہ یہ خط بحرین کے حاکم کو دے دے۔ چنانچہ اس نے دے دیا۔ بحرین کے حاکم نے اس کو کسرا شاہ ایران تک پہنچایا۔ جب کسرا نے اس کو پڑھا تو اپنی بدبختی سے اس کو پھاڑ ڈالا۔ ابن شہاب جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ابن مصیب نے اس کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خط کو پھاڑنا سنا تو ان لوگوں نے بد دعا دی کہ ان کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری علم کا بیان، مناولہ کا بیان اور اہل علم کا علمی باتیں لکھ کر دوسرے شہروں کو بھیجنا۔ حدیث نمبر 65۔ محمد بن مقاتل، ابو الحسن، عبداللہ، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط شاہ روم یا شاہ ایران کو لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے یہ کہا گیا کہ وہ لوگ ایسا خط نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ لگی ہو، لہذا آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی کی سجاوٹ میرے دل میں کھپ گئی، گویا مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت بھی میری نظر کے سامنے آپ کی انگلی میں چمک رہی ہے۔ شعبہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے کہا یہ آپ سے کس نے کہا کہ اس میں محمد رسول اللہ نقش تھا؟ وہ بولے انس نے کہا۔ صحیح بخاری علم کا بیان، وہ شخص جو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائے اور وہ شخص جو درمیان میں جہاں جگہ دے کے بیٹھ جائے بشرطے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث نمبر 67۔ اسماعیل، مالک، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، ابو مراہ، عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابو واقد اللیثی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 شخص آئے تو ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور ایک چلا گیا۔ ابو واقدہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے، پھر ان میں سے ایک نے حلقہ میں گنجائش دیکھی اور وہ وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا سب سے پیچھے جہاں مجلس ختم ہوتی تھی بیٹھ گیا اور تیسرا واپس چلا گیا۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز سے فراغت پائی تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کی حالت نہ بتاؤں کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی، اور دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اور تیسرے نے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔